محترم مصطفیٰ عالم صاحب USA، السلام علیکم۔ اہل سنت.net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلا سوال تو آپ نے یہ فرمایا کہ کیا خواتین کا قبرستان پر جانا جائز ہے؟ تو دیکھیے اس میں 2 قول ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ بزرگان دین کے مزار پر خواتین کا جانا جائز۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص اس مسئلے پر خروج النساء پر کہ عورتوں کا گھر سے نکلنا، اس پر ایک پورا فتویٰ لکھا اور اس پر پورا ایک رسالہ جس میں اعلیٰ حضرت نے یہ قول کیا کہ خواتین جو ہیں وہ قبرستان یا بزرگان دین کے مزارات پر بھی نہیں جا سکتی۔ البتہ خواتین کو حج یا عمرے کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر تو حاضری دینے کی اجازت ہے، لیکن دیگر قبرستان وغیرہ میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ جن بزرگوں نے خواتین کو قبرستان جانے کی اجازت دی، وہ اگر بزرگ اور علماء آج کل کی عورتوں کو دیکھ لیتے جو قبرستان یا مزارات پر جاتی بن ٹھن کر، لپسٹک لگا کر، پاؤڈر لگا کر، سر سے دوپٹہ ہٹا کر، برقع اتار کر کے، اجلے کھجلے کپڑے پہن کر جیسے دعوت ولیمہ میں جا رہی، اگر یہ بزرگان دین جنہوں نے عورتوں کو مزار پر جانے کے جواز کا فتویٰ دیا آج کل کی عورتوں کو دیکھتے تو ظاہر ہے وہ اپنے فتوے سے رجوع کر لے۔ لہذا ہمارے اکابر علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں۔ دوسرا سوال، کسی بیماری کے لیے اور تعلیم کے لیے بہترین دعا کیا ہے؟ تو دیکھیے تعلیم کے لیے تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ دوبارہ سنیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اور اسی طرح بیماری کے لیے جو ہے وہ آپ یا تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، درود شریف وغیرہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ تیسرا سوال آپ نے کیا کہ قرآن شریف کی کسی ایسی سورت کا نام بتائیں کہ جس کو پابندی سے پڑھنے سے آخرت میں زیادہ اجر ملے گا، نیز کسی کے اصال ثواب کے لیے بھی پڑھی جائے۔ دیکھیے وہ چند صورتیں ہیں جو حدیث شریف میں آئیں۔ ایک تو ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک۔ ایک سورت قل یا ایھا الکافرون بھی ہے آخر تک۔ الہاکم التکاثر، یہ سورت بھی جو ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی اصال ثواب کے لیے۔ ان صورتوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ ملک ہے، اسی طرح سورہ یاسین بھی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سب سے آخری میں یہ دعا نقل فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے جماعت صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو زبان پر تو ہو ہلکی لیکن میزان میں بہت بھاری؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھا کرو تو یہ کلمہ ہونٹوں پر اور زبان پر تو بہت ہلکا ہے لیکن کل میزان اور ترازو میں جو ہے بہت بھاری ہے۔